بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھیک بھی جن کو میسر نہیں میں خانوں کی، اور جب ان میں خانوں میں حاضر ہوتے ہیں اور ایسے علماء بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر دل کہتا ہے کہ نگاہ مست ملائی تو میں پلا کے اٹھے، جہاں یہ بیٹھ گئے میں گدا بنا کے اٹھے، جہاں وہ بیٹھ گئے میں گدا بنا کے اٹھے۔ میں قدا بنا کے صوفیاء فرماتے ہیں اولیاء کیوں مراد لی جاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں لأن العلم قد يجتمع مع الكفر۔ ایسا ممکن ہے اگر ہم یہ کہیں کہ علماء کا قرب اختیار کر لو، فقط علماء، تو این ممکن ہے کہ کوئی عالم ہو کر کافر ہو جائے۔ ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، یہ ممکن ہے کہ کوئی مولوی ہو کر کافر ہو جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی کافر مولوی بن جائے۔ یہ ممکن ہے، یہ دونوں، یہ ان میں عموم خصوص من وجہ ہے، یہ کلیین متباین نہیں۔ یہ ممکن ہے کہ کوئی مولوی کافر ہو جائے، یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی کافر مولوی بن جائے۔ اچھا، غلام احمد قادیانی دیکھا نا آپ نے، مولوی تھا کہ نہیں؟ کافر ہو گیا، مولوی تھا کافر ہو گیا۔ اور ایسے بھی ہوتا ہے کافر مولوی بن جائے۔ وہاں پر برطانیہ کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں ایسے بھی لوگ ہیں، انہیں ہم کہیں گورے ہیں، غیر مسلم ہیں، میں نے ایک مرتبہ کہا ہم توضیح تلویح پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، التلویح حالت توضیح کہو۔ میں کہا بڑی بات ہے بھائی، ہاں، یعنی علم جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن ان دونوں کا آپس میں آگ اور پانی کا سا رشتہ نہیں ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ کوئی عالم ہو کافر بن جائے، ایسا ممکن ہے کوئی کافر ہو عالم بن جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ولی کافر بن جائے۔ ہاں، اور ایسا بھی نہیں ہوتا کوئی کافر ولی بن جائے۔ ہاں، اگر کوئی ولی کافر ہو جائے، کفر اس کی ولایت کو ختم کر دے گا، اور اگر کوئی کافر ولی بن جائے تو ولایت اس کے کفر کو ختم کر دے گی۔ اسی لیے فرمایا یہاں مراد اولیاء اللہ ہے، لأن العلم قد يجتمع مع الكفر۔ ایسا ممکن ہے کہ کوئی عالم کافر ہو جائے، آپ اس کے علم کو دیکھ کر کہیں، اس سے پوچھتے ہیں اقتلوا المشرکین کا مطلب کیا ہے، اس سے پوچھتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم کا مطلب کیا ہے، وہ تمہیں گمراہ کر دے گا۔ کہا اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اولیاء اللہ کے پاس جاؤ۔ اولیاء اللہ کا علم فقط کتابوں تک محدود نہیں ہے، اولیاء اللہ کتابیں بھی دیکھتے ہیں اور دل کی تحریریں بھی پڑھتے ہیں، اور دل کی تحریریں بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کے قلوب، ان کے دل براہ راست کونین کے والی، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، نازش ہر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کا فیض حاصل کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ کی جماعت یہ وہ جماعت ہے کہ اگر قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر کو سمجھنا ہو، علم بھی پڑھتے ہیں، کتابیں بھی پڑھتے ہیں، اور دل کو بھی دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کا دل براہ راست مشکات نبوت کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے فیض حاصل کرتا ہے، اور وہ علم مصطفیٰ جب ان کے دل میں آتا ہے پھر انہیں کتابوں کا احتیاج نہیں رہتا، وہ دل کو دیکھتے رہتے ہیں۔ تو دل کو دیکھتا رہے اور پچھلی رات ہونے دے، تو دل کو دیکھتا رہے اور پچھلی رات ہونے دے، جلوس حسن تیری جلوہ گاہے دل سے نکلے گا۔ میں اپنے دل کو یوں پیش نظر سیماب رکھتا ہوں کہ میرا چاند جب نکلا اسی منزل سے نکلے گا، کہ میرا چاند جب نکلا، مدینے کا چاند جب نکلا اسی منزل سے نکلے گا۔ وہ دل کو دیکھتے ہیں، تزکیہ قلب کے مراحل طے کر کے جب ان کا دل پاک ہو جاتا ہے، آقا کرم فرماتے ہیں، براہ راست علم دیتے ہیں، پھر انہیں کتابوں کا احتیاج نہیں رہتا۔ وہ دل دیکھ کے پھر ایک ہی بات کہتے ہیں کہ صفائے دل پہ نقش ہے شکل و صورت یار کی، عشق کی ساری داستان بند ہے اس کتاب میں۔ ان کی بات میں تعارض نہیں ہوتا۔ دیکھیے اصول میں، عقیدہ میں حق واحد ہے، متعدد نہیں ہوتا۔ فقہ میں ہو سکتا ہے، ہاں، کوئی کہے قوالی جائز ہے، کوئی کہے ناجائز ہے، فروعی مسائل ہیں، دونوں حق پر ہو سکتے ہیں، ہمارے بزرگوں کے اس میں اختلافات ہوتے ہیں، لیکن اصول میں، عقیدہ میں حق ایک ہے،
اسی لیے اولیاء کے عقائد میں تعارض نہیں ہے. ہاں جب غیر مسلم ہم پر اعتراض کرتے ہیں نا، ایسے ایسے مرتد مجھے فرانس میں ملے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو کبھی مکمل طور پر نافذ ہی نہیں ہوا. میں نے کہا کیوں؟ کہا دیکھیے پوری تاریخ اسلامی میں ہمیں کوئی ایک بھی پکا مسلمان نہیں ملتا، سچا مسلمان نہیں ملتا. میں نے کہا وہ کیسے؟ ایک عرب جو پہلے بدعقیدہ تھا اس کے بعد بالکل مرتد ہو گیا، یعنی غیر مسلم ہو کر اسلام پر اعتراض کرنا شروع کر دیا. میں نے کہا کیا وجہ؟ اس نے کہا دیکھو فلاں شیخ جس کو لوگ شیخ الاسلام کہتے ہیں وہ میلاد کو جائز کہتا ہے، فلاں شیخ وہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں. تو اگر کسی شخص میں ایک حوالے سے بھی بدعقیدگی پائی جائے تو وہ گمراہ ہے. وہ کہتے ہیں پوری تاریخ اسلامی میں نے ایک بھی سچا مستقل مکمل مسلمان نہیں پایا، ہر بندے میں گمراہی پائی، ہر شخص میں گمراہی ہے. میں نے کہا کس کی سند کو دیکھتا رہا ہے تو؟ اس نے وہی نام لیے، ابن عبد الوہاب سے شروع ہوا ابن تیمیہ تک پہنچ گیا. تو میں نے کہا تمہارا کیا خیال ہے؟ ذرا صوفیاء کو بھی تو دیکھ لو. یہ قادریوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ اشعریوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ماتریدیوں کے بارے؟ کہتے نہیں نہیں نہیں، یہ تو سارے ہیں ہی مشرک، ان کی تو بات ہی نہ کرو، یہ تو ہیں ہی مشرک. میں نے کہا یہ تیری خطا تھی، کیونکہ تو نے ان کی تعلیمات کا مطالعہ نہیں کیا، اس لیے آج تم مرتد ہو گیا ہے. کاش کہ تو غوث اعظم سے پوچھتا ان کا عقیدہ کیا ہے. جو ایک صوفی کے دل میں ہے وہی دوسرے صوفی کے دل میں ہے. ان میں تعارض نہیں ہے، ان میں کنٹرڈکشن نہیں ہے، ان میں تضاد نہیں ہے. جو عقیدہ میرے داتا علی حجویری کا ہے، رب کعبہ کی قسم وہی عقیدہ غوث اعظم کا ہے. جو عقیدہ غوث اعظم کا ہے وہی عقیدہ عطاء الرسول فی الہند کا ہے. وہی عقیدہ خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا ہے. جو عقیدہ خواجہ خواجگان کا ہے وہی عقیدہ فرید الدین گنج شکر کا ہے. ان کے عقائد میں کوئی تعارض نہیں، ان کے عقائد میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں، کیونکہ یہ دل کو دیکھتے ہیں. ان کے دل آقا کی بارگاہ میں ہے، یہ دل کو دیکھ کے کہتے ہیں چک گھونگٹ شرم حجابانو، چک گھونگٹ شرم حجابانو، چھٹ درس تے پھوک کتابانو، اتھے کم نہیں پڑھن پڑھاون دا، سکھ چج کوئی یار بناون دا، سکھ چج کوئی یار بناون دا، سکھ چج کوئی یار بناون دا. یہ یار بنانے کی بات کرتے ہیں. لا ریب فیہ ھدی للمتقین. آج کے بعد میں تمام کالجز اور یونیورسٹیز کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس آئے ہوئے ہیں ان سے یہی عرض کروں گا، آج کے بعد اگر عقیدہ سمجھنا ہے اولیاء کی کتابیں پڑھیں، انشاءاللہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اچھا یہ اولیاء اللہ کے یہ پیارے، چونکہ یہ کبھی جھوٹ تو بولتے نہیں ہیں، صادقین، ان کے عقائد میں تعارض کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ انہی کے متعلق اللہ ارشاد فرماتا ہے نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار، یہ اللہ کے پیارے، انہیں نہ ڈر ہے نہ غم ہے. ہاں پھر خبردار کر رہا ہے نا، الا ان اولیاء اللہ، الا حرف تنبیہ ہے، ان تحقیق کے لیے، اولیاء اللہ پھر جملہ اسمیہ ہے، مزید تحقیق در تحقیق در تحقیق. خبردار، ہوشیار، یہ نہ ڈرتے ہیں نہ غمگین ہوتے ہیں، نہ انہیں کسی کا ڈر ہے نہ غم ہے. اچھا یہاں ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ اللہ اولیاء اللہ کسی سے ڈرتے نہیں، یہ ہمیں کیوں ارشاد فرما رہا ہے؟ اس کا ہماری صحت پر کیا اثر پڑتا ہے اللہ اگر اولیاء ڈرتے نہیں تو اس کا ہماری زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے کہ اولیاء اللہ کسی سے ڈرتے نہیں، اور خبردار بھی کر رہا ہے، خبردار، ہوشیار. آپ کسی خطرناک موڑ سے گزر رہے ہو نا تو ایک بورڈ لگا ہوتا ہے، خبردار، خطرناک موڑ ہے، اسے اگنور نہ کرنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی گاڑی کی تیز رفتاری پر ناز کرتے ہوئے میں بڑا اچھا ڈرائیور ہوں، گاڑی کی تیز رفتاری یعنی وہ جلد بازی میں سجدے، وہ قرآن کی قراتیں، وہ تبلیغیں، وہ تقریریں، وہ خطاب، مجھے کیا کسی کی ضرورت، میری گاڑی بڑی اچھی ہے، ہاں میں اچھا ڈرائیور ہوں، بہت اچھی گاڑی چلاتا ہوں. خطرناک موڑ آ جائے تو خبردار کیا جاتا ہے کہیں ایسا نہ ہو
کہ تو اپنی گاڑی کی تیز رفتاری پر ناز کر رہا ہو، اپنی ڈرائیوری پر ناز کر رہا ہو، اور اس خطرناک موڑ پر تو نے احتیاط نہ کی تو تیری گاڑی بھی گرے گی، تو بھی برباد ہو جائے گا، تو بھی مر جائے گا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار کہیں ایسا نہ ہو کہ داتا دربار کے قریب سے گزرتے ہوئے تمہارے دل میں یہ خیال گزرے میں نمازی ہوں، میں روزے دار ہوں، میں مبلغ ہوں، میں تبلیغ کرتا ہوں، میں عالم ہوں، مجھے اس داتا کے احترام کی کیا ضرورت؟ کہا نہیں، خبردار، ہوشیار، نمازیں منہ پہ ماری جائیں گی، اگر داتا کا احترام نہ کیا تو تباہ و برباد ہو جائے گا۔ دیکھیں غوث اعظم پیران پیر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، غوث اعظم کی خانقاہ میں حاضر ہوا، دیکھتا ہے غوث اعظم کی خانقاہ میں ایک شخص، اس کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی، ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے، تڑپ رہا ہے غوث اعظم کی بارگاہ میں، خانقاہ میں۔ غوث اعظم باہر تشریف لاتے ہیں، وہ غوث اعظم سے عرض کرتا ہے غوث پاک، آپ تو سب کی مدد کیا کرتے ہیں، یہ شخص آپ کی خانقاہ میں تڑپ رہا ہے، اس کی مدد کیوں نہیں فرماتے؟ غوث اعظم نے ارشاد فرمایا، یہ تو جان لو کہ یہ کیوں تڑپ رہا ہے، یہ کیوں تکلیف میں ہے۔ غوث اعظم نے فرمایا، تین ابدال میری خانقاہ کے اوپر سے پرواز کر رہے تھے، اڑ رہے تھے، ابدال میری خانقاہ کے اوپر پرواز کر رہے تھے، اڑ رہے تھے، دو ابدالوں نے احتراماً راستہ تبدیل کر لیا، ایک دائیں جانب چلا گیا، ایک بائیں جانب چلا گیا، غوث کی خانقاہ ہے، اس کا احترام ضروری ہے، کہا ایک دائیں جانب چلا گیا، ایک بائیں جانب چلا گیا، اسے ناز تھا اپنے تصوف پر، اپنی روحانیت پر، اس نے کہا میں کیوں احترام کروں، میں خود ابدال ہوں، میری خانقاہ کے اوپر پرواز کرنے کی کوشش کی، اڑ رہا تھا، گرا، اور یہ اس کی حالت ہے۔ یہ عذاب ہے غوث کی توہین کا۔ میں کہتا ہوں، یہ جملہ سن لیجئے گا، میں کہتا ہوں اگر آسمان میں اڑنے والا ابدال غوث کی توہین کرے، اس کی یہ حالت ہوتی ہے، زمین میں رینگنے والے کیڑے تو توہین کرے گا، تیرا کیا حشر ہوگا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اچھا، خوف ہوتا کیا ہے؟ خوف کیا ہے؟ امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خوف انسان کو اپنی جان کا ہوتا ہے، اور یہ جو غم ہے نا، یہ یاروں کی جان کا ہوتا ہے۔ خوف اپنی جان کا ہوتا ہے اور غم یاروں کی جان کا ہوتا ہے۔ کہا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اولیاء اللہ کو نہ اپنی جان کا ڈر، نہ اپنی جان کا خوف، بروز قیامت اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی، جہنم میں نہیں جائیں گے، جنت میں جائیں گے، انہیں کوئی خوف نہیں، نہ اپنی جان کا نہ یاروں کی جان کا، خود بھی جنت میں جائیں گے، مرید بھی جنت میں جائیں گے، نہ خوف ہے نہ غم ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم، انہیں ڈر نہیں ہوتا۔ اچھا، خوف اور غم میں ایک اور فرق بھی ہے۔ اگر انسان کو مستقبل کی کسی پریشانی یا تکلیف کے حوالے سے ڈر ہو تو اسے خوف کہتے ہیں۔ ایک تفسیر یہ بھی ہے، فلاں شخص مستقبل میں مجھ پر حملہ کرے گا، انسان ڈر جاتا ہے، اسے خوف کہتے ہیں۔ اور ماضی کی کسی پریشانی، کوئی تکلیف آئی ہو، کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا ہو، ماضی میں کوئی نقصان ہو گیا، اسے جب انسان یاد کرتا ہے تو انسان غمگین ہو جاتا ہے۔ غم اور خوف میں ایک فرق یہ بھی ہے، کہا انہیں نہ خوف ہے نہ غم ہے، کیونکہ ماضی کے حوالے سے بھی کوئی پریشانی نہیں، مستقبل کے حوالے سے بھی کوئی پریشانی نہیں۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ کتاب کی بات کرنے والے ہمیشہ تعارض اور کنٹرڈکشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ایک شخص میرے پاس آیا، اس نے مجھے کہا یہ میرے پاس بخاری شریف ہے۔ اس نے کہا دیکھو یہ بخاری شریف ہے، بخاری شریف کھولو اور اس میں لفظ 11ویں شریف دکھاؤ۔ مثال کا یہ کتاب ہے، یہ اس طرح کہا یہ ہے بخاری شریف، بخاری شریف تم کہتے ہو 11ویں جائز ہے، تو یہ بخاری شریف ہے، بخاری شریف کھولو اور دکھاؤ کہاں بخاری شریف میں لکھا ہے 11ویں شریف۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا پہلے ایک بات تو بھی ثابت کر دے، کیا تو بخاری شریف کو مانتا ہے؟ یہ کتاب کی بات میں کر رہا ہوں۔ اس نے کہا میں مانتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا بخاری شریف کھول بخاری شریف، اور کھول کے
بخاری میں لفظ بخاری دکھا دے. کہاں حضور نے ارشاد فرمایا ہے میری حدیثیں جو اپنی شرائط پہ جمع کرے گا اس کا نام بخاری ہوگا. تم حدیثیں جمع کر کے اس نام سے اس کتاب کو چھاپنا. میں نے کہا کھول بخاری. بخاری ہی کھول کے دکھا دے, اس میں کہاں لکھا ہے بخاری؟ کہا نہیں, اصل میں بات یہ ہے, یہ دیکھو یہ تو کتاب کے باہر لکھا ہوا ہے نا بخاری شریف, کتاب کے باہر لکھا ہوا ہے. کتاب کے کور کو اگنور کر دو, اس کو نہ دیکھو کہ کتاب کے کور پر بخاری شریف لکھا ہوا ہے. کتاب کھولو, اس کے اندر حضور کی حدیثیں ہی ہے نا, حضور کی حدیثیں ہی ہے نا. میں نے کہا بس ٹھیک ہے, اب تو نے جملہ کہہ دیا, اب میرا جملہ بھی برداشت کرنا, اب میں دیکھ رہا ہوں کہ کون داتا کی بارگاہ میں موجود ہے, میں دیکھ رہا ہوں کون میرے جملے کو کیچ کرے گا. میں نے اس سے کہا تو کہتا ہے نہیں, اس کور کو اگنور کرو, اندر حضور کی حدیثیں ہی ہے نا, میں نے کہا آئندہ جب تیرا گزر ہماری اہل سنت و جماعت کی کسی مسجد سے ہو, باہر بورڈ پر لکھا ہوگا 11ویں شریف, اب نظر حکارت سے نہ دیکھنا, اب انگشت تنقید نہ اٹھانا, اب زبان تان دراز نہ کرنا. تو کہتا ہے قبر کو اگنور کرو, کتاب کھولو, اس میں حدیثیں ہیں. میں کہتا ہوں دروازے پر چسپاں بورڈ کو اگنور کرو, دروازہ کھولو, اندر امام حدیث ہی تو بیان کر رہا ہے نا. کیا فرق ہے؟ اس نے کہا نہیں, اس نے کہا نہیں, دیکھو یہ اس بات کو چھوڑو, یہ تو سمجھو نا, یہ دیکھو کہ یہ بخاری شریف امام بخاری کی کتاب ہے, انہی کی تو کتاب, تو جس کی کتاب ہے اسی کے نام سے چھپتی ہے, جس کی کتاب ہے اسی کے نام سے چھپتی ہے, جس کی کتاب ہے اسی کے نام پہ چھپتی ہے. میں نے کہا اچھا پھر اب یہ جملہ بھی برداشت کرنا, تو کہتا ہے جس کی کتاب ہے اسی کے نام پہ چھپتی ہے, ثاقب شامی کہتا ہے پھر جس کی محفل ہے اسی کے نام پہ سجتی ہے. جس کی محفل ہے پھر اسی کے نام پہ سجتی ہے.